ہم آج سورہ قیامہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 75 ہے، 75۔ اس کی پہلی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہونے کے بارے میں اس حتمی اعلان کو بیان کیا ہے، قیامت ہی کی گواہی کو پیش کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نہیں سے مراد یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، یہ جو سوالات برائے سوال کے کر رہے ہیں ٹالنے کے لیے، ان کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ میں گواہی کے طور پر قیامت کے دن کو پیش کرتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں ان کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ میں گواہی، شہادت، وٹنس، آرگومنٹ کے طور پر نفس ملامت گر کو پیش کرتا ہوں، یعنی کانشنس کو، وہ انسان کے نفس کا پہلو کہ جس میں انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کو ٹوکتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو انکریج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے اندر اس حقیقت کا ہونا، اس بات کی اللہ کی طرف سے ایک گواہی اور دلیل ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب اس ضمیر کانشنس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آخر تم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ فرمایا کہ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو قادر ہیں اس بات پر بھی کہ ہم اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے اس کے ضمیر کے باوجود، یعنی ضمیر اس کو ملامت بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کیے چلے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، یعنی ٹالنے کے لیے، نظر انداز کرنے کے لیے ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بھائی کب ہوگی، یا تو تم اس کا وقت بتاؤ ورنہ ہمیں تنگ مت کرو۔ فرمایا کہ وہ جان لیں کہ جب وہ وقت، وہ دن آ جائے گا جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بالکل بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یہ جڑ جائیں گے، اور انسان کہے گا اس دن کہ آخر میں کہاں بھاگ کے جاؤں؟ ہرگز نہیں، تمہیں کہیں بھاگنے کا موقع نہیں۔ آج کے دن تم اپنے رب ہی کے سامنے ٹھہرو گے، اور انسان کو بتا دیا جائے گا اس دن کہ اس نے کیا چیز ہے کہ جو آگے بھیجی اور کیا چیز پیچھے چھوڑی، یعنی اسے یہ بتا دیا جائے گا کہ اس نے وہ کیا کام تھے کہ جو اپنے آخرت کے انجام کے لیے تیار کر کے وہاں بھیجے، اور وہ کیا چیزیں تھیں جو پیچھے چھوڑ کے آ گیا، اور وہ کیا موقع تھے اور کیا اپرچونٹیز تھیں جو اس کے پاس دنیا میں تھیں کہ وہ اپنی آخرت سنوارتا، مگر اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اگرچہ کہ وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ پیش کرے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ ہے سورہ دہر، اس کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں جو جوڑا تھی اس کی القیامہ میں، اللہ تعالیٰ نے انسانی ضمیر کو بیان کیا ایک دلیل کے طور پر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زیادہ زور دیا کہ انسان کے پاس جو اختیار ہے، اور اس اختیار کے ساتھ وہ نیکی اور بدی کو جانتا ہے، یہ در حقیقت قیامت کے ہونے کی انسان کے نفس کے اندر، اس کے شخصیت کے اندر ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ فرمایا کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا زمانے میں
جب وہ بالکل ناقابل ذکر چیز تھا. یعنی انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں جن مراحل سے گزر رہا تھا اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی کی ایک ملی جلی بوند سے، اور ہم اس کو پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. یعنی تم اپنے رب کی اس تخلیق کی صنائی کی تم حقیقت نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے تمہیں پہلے بالکل بے حیثیت ایک وجود سے دھیرے دھیرے آگے بڑھایا اور تمہارے اندر فہم، سمجھ، سوچنے کی صلاحیت پیدا کی. ہم نے اس کو رہنمائی کی، یعنی ہدایت دی صحیح اور غلط راستے کی، اور پھر آزاد چھوڑ دیا کہ چاہے تم شکر گزار بنو چاہے تم ناشکرے بنو. یعنی یہ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ جان لو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وفادار ہیں پینے کے لیے جام، اور ایسے جو ان کو ملیں گے ایسے کہ کافور کی اس میں ملونی ہوگی. یہ اب اس کی تفصیلات ہیں جو آگے چل کے اس سورہ مبارکہ میں بہت ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہیں. جنت کا منظر قرآن مجید میں سورہ الدہر میں جتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے کم ہی کہیں اور بیان ہوا ہوگا. اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ آیت 27 to 31 فرماتے ہیں، اس سارے بیان کو پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ تو صرف پسند کرتے ہیں العاجلہ کو. العاجلہ قرآن مجید نے بار بار اس دنیا کا نام بیان کیا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ہے اس لیے کہ یہ قریب ہے، اور آخرت ہے اس لیے کہ یہ بعد میں آنے والی ہے. اسی طرح سے آخرت کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ ہے العاجلہ، یعنی فوراً مل جانے والی. یہ دنیا کی زندگی کیش ہے، اس میں انسان کو فائدہ اور نقصان فوراً حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آخرت کریڈٹ ہے، وہ بعد میں ملے گی، اس لیے انسان اس کو ٹالتا ہے. یہی انسان کی سب سے بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑتا ہے، غلط رویے اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس جلد مل جانے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور ٹالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اس دن کو کہ جو بہت بھاری ہوگا. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، اور ہم جب چاہیں گے انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے. یعنی یہاں سے لے جائیں گے اور دوبارہ ان کو اسی شکل میں پیدا کر دیں گے. یہ جان لو کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے. ان ھذہ تذکرہ، یعنی ہم اس دنیا میں لوگوں کو مجبور نہیں کرتے، اس دنیا میں ہم صرف لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں. یہ قرآن یہ ایک یاد دہانی ہے، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور جان لو تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سن کر اس کو اہمیت دینے کی توفیق ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اس کے بارے میں دلچسپی رکھیں گے، جن کے اندر اس کو جاننے کی خواہش پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ شوق تمہارے اندر خود پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ شوق پیدا ہوگا اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا رویہ، کس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے اور کس کا رویہ غلط ہے. چنانچہ اس دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو یہ جان لیں ہم کہ ہدایت اللہ دے گا،
اور اللہ ہدایت دیتا ہے میرٹ کی بنیاد پر، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں صحیح رویہ اختیار کیا ہے، کون سچے ہیں، کون سچائی کو اہمیت دیتے ہیں، کون ہیں کہ جو اخلاق کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر اپنے پیغام کے لیے دلچسپی پیدا کرتا ہے، اور جو اس پیغام کو جاننے کے لیے خواہش مند ہوگا ہم اسی کو ہدایت دیں گے۔ یہ دنیا ایک آزاد جگہ ہے، اس میں ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، لیکن آزاد چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اندر، ان کے نفس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کے امیجیٹ گلیمر، اس کی اٹریکٹیونیس کی وجہ سے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی اس آزمائش میں اللہ جب انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پائیں گے اور ان کو کہ جو ہدایت نہیں پائیں گے، تو اس کا یہ سلیکشن پیور میرٹ پر ہوتا ہے۔ اس میں وہ کسی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اگر ماں نیک ہے تو بیٹی بھی نیک ہو، بیٹا نیک ہے تو باپ بھی نیک ہو۔ یہ اتنی انصاف پر مبنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اس میں ہر شخص اپنے انڈیپینڈنٹ جو اس کا فری پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دو جوڑا صورتیں ہیں، سورہ مرسلات اور سورہ نبا۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک آیت کو دہرایا ہے، جیسے سورہ رحمان میں اور سورہ قمر میں اور سورہ شعراء میں آیات دہرائی ہیں، یہاں بھی ان کو دہرایا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کی شکل میں۔ یہ دہرائی جانے والی آیات اصل میں ایک بات کے ریمائنڈر کو ایمفسائز کرتی ہیں، یعنی اس کو بار بار پیش کرتی ہیں تاکہ اگر کسی کے اندر بات سمجھنے کے لیے کوئی امکان ہو تو وہ چونک جائے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیراگرافز میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خلاصہ کر دیا ہے ان مختلف آرگومنٹس کا، کہ جن آرگومنٹس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو آخرت کا ہونا طے شدہ ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آیت نمبر 16 to 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ غور نہیں کرتے، کیا ہم نے الم نہلک الاولین، پہلے آنے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے بعد میں آنے والوں کو نہیں لگایا؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے ان کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ یعنی تاریخ بتا رہی ہے ایک پیغمبر ایک قوم سے دوسری قوم، جن کو ہم نے پیغمبروں کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے کے نتیجے میں تباہ کر دیا، پھر دوسری قوم آئی، پھر ان کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو ان کی بربادی ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا ایک بے وقت پانی سے، پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں نہیں رکھا، سو ہم اسی طرح سے ہم نے ٹھہرایا، تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی یہ سب دیکھنے کے باوجود کہ کتنے غیر معمولی طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بجائے اس کے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو، انسان ٹالتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے اکٹھا کرنے والی جگہ نہیں بنایا؟ ادھر ہی انسان جیتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، اور ادھر ہی قبرستان ہوتے ہیں جہاں ان کو دفن کرتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے یہی زمین ہم نے بنائی ہے، اور اس میں ہم نے اونچے پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں سے میٹھا پانی نکالا۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ ایک اور آرگومنٹ کا ایک بہت بڑی پریزنٹیشن کا خلاصہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس دنیا میں پوری ارینجمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے، تمہارے لیے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے سب کچھ کیوں کیا ہے؟ ہم نے اس لیے کیا ہے
تاکہ آگے چل کے تم جواب دے سکو. اس بات کو، اس آرگومنٹ کو مزید بلڈ اپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی سورہ جوڑا سورہ میں. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے فرماتے ہیں ورسز 37 to 40 میں کہ دیکھو ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. گویا کہ وہ دن آ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو پھر اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو ہمارے خلاف تو کر گزرو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں. یعنی یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہاں تم کچھ نہیں کر سکو گے. یہاں جو تم چالیں چل رہے ہو وہاں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہوگا کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تم کوئی فیصلہ کر سکو. اگلی سورہ سورہ نبا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو یہ بتایا عما یتساءلون کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں آخرت کے دن کے بارے میں، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ جان لیں گے عن قریب، یہ جان لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ایک حقیقت ہونے کے بارے میں جو بہت سے دلائل بیان کیے. آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں دلائل فراہم کیے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آخرت ہونی چاہیے. دیکھیں آخرت کے بارے میں 4 سوالات ہیں کہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. چاروں کو اللہ تعالیٰ نے ٹریٹ کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے. 1، آخرت کیوں ہونی چاہیے. 2، آخرت کا ہونا کیسے ممکن ہے، پاسبل ہے. 3، آخرت کب ہوگی. 4، آخرت کہاں ہوگی. بائی فار جو سب سے زیادہ زور دیا ہے، ایکسپلین کیا ہے قرآن مجید نے جس سوال کے جواب کو، وہ ہے آخرت کیوں ہوگی. اس کو قرآن مجید نے پھر 2 ڈفرنٹ انداز میں اس کا جواب دیا ہے. ایک جواب وہ ہے جو ابھی ہم پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بے مقصد، بے معنی، میننگ لیس، یوز لیس ہے اگر آخرت کی زندگی نہ ہو. اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. چنانچہ اس کو قرآن مجید نے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا سورہ زاریات جو سورہ نمبر 51 ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے اس دنیا میں اس کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم غور کرو، نصیحت حاصل کرو کہ اسی طرح سے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا ضروری ہے، اور وہ آخرت ہے. ایک جواب یہ دیا ہے. دوسرا جواب آخرت کیوں ہونی چاہیے، اس کا یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو پھر تمہارے لیے آخرت کو ماننا ضروری ہے. اللہ کو مانتے ہو نا، تو پھر اللہ کو کیا مانتے ہو کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. دنیا میں تو انصاف نہیں ہو رہا، تو پھر آخرت ہونی چاہیے. اللہ کو مانتے ہو نا کہ وہ رحمان و رحیم ہے. وہ رحمان و رحیم ذات اپنی تمام تر رحمت کے باوجود اس دنیا میں جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو برداشت کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آخرت ہونی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حکیم و دانا ہے. حکیم ہستی، حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو بیکار کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا. خدا تو سب سے بڑا حکیم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے دنیا بنائی اور ایک فضول کام کیا کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جو مرضی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آخرت ہونی چاہیے. اور ایک چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی جو یہاں ہے کہ دیکھو اس دنیا میں تم خود اس اصول کو مانتے ہو. مانتے کیا ہو؟ تم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو. جتنی تم پریولیج دو گے کسی کو اتنا ہی اکاؤنٹیبل کرو گے. جہاں سہولتیں ہیں، جہاں پریولیجز ہیں، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. the more the privileges the more the accountability. تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ دنیا میں تم آئے اور اپنے ساتھ بہت سی نیڈز، احتیاجات لے کے آئے.
تم انتہائی ولنریبل ہو، تمہارا وجود اتنی چیزوں پر منحصر ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہوں تو تم ختم ہو جاؤ۔ اس کا کبھی کبھی تمہیں اندازہ کراتے ہیں روزہ رکھا کے اور ٹیمپریچر کو 48-50 کرا کے، تاکہ تمہاری ٹائم بولے اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے زیادہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں گا کہ جاؤ اب کھیلو اور میں تمہیں پوچھوں گا؟ نہیں، یہ میں نے سب کچھ تم کو دیا ہے، چنانچہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پریزنٹ کیا اور فرمایا آیت نمبر 6 سے، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ یعنی جیسے ٹینٹس ہوتے ہیں پیگز کی میں کھڑے ہوئے ان کے سہارے، اسی طرح سے ان پہاڑوں کو بنا دیا۔ اور ہم نے تمہارے لیے کیا نیند کو تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ اس کا بھی تجربہ ہمیں آج کل بہت ہوتا ہے کہ آدمی سخت نڈھال ہوتا ہے اور نیند آتی ہے اور اس کی تھکان کو دور کر دیتی ہے۔ کیا رات کو ہم نے لباس نہیں بنا دیا؟ کیا دن کو تمہاری معاشی جد و جہد کے لیے مناسب موقع نہیں بنا دیا؟ اور تمہارے لیے ہم نے آسمان پر 7 مضبوط آسمان نہیں، اوپر تمہارے 7 مضبوط آسمان نہیں بنا دیے؟ اور کیا ہم نے سورج کو ایک روشن دہکتا ہوا چراغ نہیں بنا دیا؟ اور کیا ہم نے بادلوں سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نہیں کر دی، جس کے نتیجے میں ہم تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اناج اور غلہ اگاتے ہیں؟ اور ہم نے کیا گھنے باغ نہیں بنا دیے؟ یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہ اصل میں قرآن کی پریزنٹیشن، جس کو یہاں تو لمبی ہو گئی، ایک آیت میں سورہ تکاثر میں سورہ 102 اس کی آخری آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ نعمتیں پائے جا رہے ہو، خدا کی طرف سے فیسلٹیز ملتی جا رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ جواب نہیں دیا جائے گا؟ تو لازماً تم سے پوچھا جائے گا۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آیت نمبر 37 to 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب رحمان، یہ اس کی طرف سے ہے، کسی کو اس دن اس کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات کر سکے۔ اس دن تمام فرشتے بشمول جبریل امین کھڑے ہوں گے صف بستہ، اور وہ بولیں گے صرف خدائے رحمان کی اجازت سے، اور وہ بات بھی صحیح کریں گے۔ یہ اصل میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہی بات جو بار بار قرآن میں آئی ہے کہ مکے کے لوگ یہ نظریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی بیٹیاں ہیں، ہم ان کے بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں اور ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کی امیجنیشن میں ان کی خدمت کی جا سکتی ہے ان کو کرتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ ہم ایسے ہی نہیں کر رہے، یہ وہاں جا کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ دن، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن کھڑے ہوں گے یہ جبریل امین بھی اور سارے فرشتے ایک صف در صف ڈسپلن کے ساتھ، کوئی بات نہیں کر سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی صحیح کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن کہ جو فیصلہ کن ہے۔ یہی قرآن کی دعوت ہے، وہ دن ہے کہ جو آنے والا ہے، وہ دن فیصلہ کر دے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، چنانچہ جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے، یعنی دنیا میں تم آزاد ہو، تمہیں ہم زبردستی نہیں کریں گے، مگر ہم تمہیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اب مرضی ہے جس کی، اس کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم کو خبردار کر دیا ایک قریب کے عذاب سے،
جس دن انسان دیکھ لے گا اپنے ان تمام اعمال کو کہ جو اس نے آگے بھیجے، اور جان بوجھ کر انکار کرنے والے کہیں گے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات اور سورہ عبسہ و تولی، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ اس میں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 سے 26 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے۔ ابھی مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنی مرتبہ کیوں بیان ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور تورات سے بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے سملر پیغمبر تھے۔ ان کے حالات، ان کا پس منظر، ان کا مشن، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان کے واقعات کو بیان کر کے رہنمائی فرمائی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کا ایک حصہ، بہت زوردار حصہ، وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو دعوت ہے، یہودیوں کو دعوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دعوت ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، لیکن اس کو بار بار قرآن مجید بیان کرتا ہے تاکہ ایک ماضی میں ہونے والے واقعے کے ذریعے سے اب جو حال میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے۔ فرمایا کہ کیا موسیٰ کی داستان تمہیں نہیں پہنچی جب اس نے اپنے رب سے کو پکارا مقدس وادی یعنی طوا میں، جب اس کو اس کے رب نے پکارا اس مقدس وادی طوا میں کہ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، اس نے بہت سرکشی اختیار کی ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تمہارے اندر اس کے لیے کوئی جھکاؤ میلان ہے کہ تم اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ دین کی ساری دعوت یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لو۔ کیا تمہارے اندر اپنی تمام تر زیادتیوں کے باوجود اب جا کے اس بات کا کوئی جذبہ ہے موجود کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تو تم اس سے ڈرو، تم اس سے ڈرنے والے بنو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ کو جانتا ہے اس کی صفات کے ذریعے سے۔ یہ ڈر اصل میں خدا تعالیٰ کو پہچاننے کے نتیجے میں اس کے رائٹس، اس کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عنایات پانے کے باوجود صحیح رویہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے، یہ شرمندگی ہوتی ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر انسان اپنے رب سے نہیں ڈر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کا صحیح تعارف نہیں ہوا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا رب کون ہے، اسے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا رب اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کا رب جانتا ہے اس کی نیتیں کیا ہیں، وہ جہاں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، مجمع میں ہوتا ہے، جو سکیمز بنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے دوسروں کے خلاف کارروائی کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ جتنا انسان اپنے رب کو جانے گا اتنا زیادہ اس کو اندیشہ ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میری پرفارمنس تو بہت پور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں جو دعوت اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم فرعون کو جا کے کہو، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں تمہارے رب کی طرف تو تم ڈرو اس سے، یعنی تمہیں معلوم ہو کہ وہ کون ہے۔ تو اس نے دکھائی اس کو بڑی نشانی، تو اس نے جھٹلایا، یعنی اس کو جھوٹ قرار دیا اور نافرمانی کی، پھر منہ موڑا اور مخالفت میں سرگرمی دکھائی، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں ہوں جو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
اس داستان میں یقیناً بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 سے آن ورڈز بیان فرما رہے ہیں وہ بات کہ جو اگین ایک خلاصہ ہے قرآن کی پوری دعوت کا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں کل پوری بات کا خلاصہ بیان کروں جو میں نے 26-27 راتوں میں بیان کی ہیں، جس کے لیے میں ابھی سے نروس ہوں۔ تو یہ خلاصہ میں پہلے سے ہی بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا، جو دنیا میں اس نے ایکٹیویٹیز کی، جو سرگرمی دکھائی، اس کو بس حسرت سے یاد کرے گا۔ اور اس کے سامنے جہنم لائی جائے گی، جس سے کہ جو لوگ اس سے دوچار ہونے والے ہوں گے۔ چنانچہ اب یہ خلاصہ ہے، چنانچہ جس نے سرکشی کی، جو حد سے آگے بڑھا، اور کیوں بڑھا؟ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اصل میں اس کا مقصد تھا دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی کرنا، چنانچہ اس نے وہ حد سے آگے بڑھا، اس نے خدا کی حدود کی پرواہ نہیں کی۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کو واضح کرنے کے لیے بہت ایسا کرتا ہے کہ دو اپوزٹس کو، سائملٹینیس کنٹراسٹس کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے۔ سو یہ جہنمیوں کا تذکرہ دو جملوں میں کر کے، جس نے سرکشی کی، جس نے حدود کی پرواہ نہیں کی، جو آگے بڑھا، توڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو الٹ بات بیان کی، جو لوگ کامیاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ، یہ ہے اصل میں خلاصہ قرآن کا، جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے ڈرا، جس نے زندگی ایسے گزاری کہ اس کو یہ احساس غالب رہا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشوں کو روکے رکھا۔ ہماری خواہشیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں، ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک احساس ہے کہ ہمیں ایک دن بالکل اکیلے اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ تو جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے اندیشہ رکھا، ڈرا، اور اپنی خواہش نفس کو وہ روکے رکھا، تو جنت ہی اسی کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ عبسہ وتولیٰ۔ یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش کے سرداروں کو اس بات پر خبردار کیا کہ یہ جو ان کے اندر سرکشی کا رویہ پیدا ہوا ہے، یہ اگر نہیں چھوڑیں گے تو مارے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو، ایک انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کر اپنا تبصرہ فرمایا کہ جس میں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلچسپی سے قریش کے لیڈرز کو اللہ کا پیغام پیش کر رہے تھے۔ قریش کے لیڈرز کے بارے میں آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اس لیے بھی کہ وہ آخر انسانی تھے، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے قوم کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اور اس لیے بھی کہ یہ لیڈرز تھے۔ یہ اگر ایمان لے آئیں، آپ کو معلوم تھا، تو پھر سبھی ایمان لے آئیں گے، یعنی ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو آپ بڑے انہماک اور بڑی دلچسپی سے ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ کسی ایسے ہی موقع پر ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ آئے،
وہ نابینا تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا سچویشن ہے، اور انہوں نے آ کر حضور سے چاہا کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کے کچھ کویسچنز ہوں گے، آپ کی کچھ ضرورتیں ہوں گی، تو انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کتنے متوجہ ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آدمی جب کوئی بات توجہ سے کر رہا ہو اور کوئی ڈسٹرب کرے، ڈسٹریکٹ کرے، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور حضور کی توجہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو اس موقع پہ ظاہر ہے کہ ایک نیچرل آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا۔ اے پیغمبر، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اس کے کام آتی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا یعنی اپنا تزکیہ کرتا، یعنی اصل مقصد آپ کا یہ ہے، جو اس کے لیے آپ کے پاس آئے آپ اس کو اہمیت دیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو بے پرواہی کر رہے ہیں، آپ ان کے تو پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ اگر ان کا تزکیہ نہ ہو، یہ نہ ٹھیک ہوں، تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں رہا وہ کہ جو شوق سے آتا آپ کے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کریں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو تو خاص طور پر اہمیت دینی ہے۔ جو نہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے، جائیں جہاں ان کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا، ہاں موقع سب کو فراہم کرے گا۔ جب کوئی دلچسپی لے آپ اس کو اہمیت دیں، جب کوئی دلچسپی نہ لے بس آپ نے اپنا کام کر دیا۔ فرمایا یہ قرآن یہ بہت اونچی کتاب ہے، یہ احترام کے لائق ہے، اور یہ ان صحیفوں میں سے ہیں کہ جو یونیک اچھوتے ہیں، بڑی عزت والا، اور یعنی اس کو لکھنے والے بڑے عزت والے ہیں، بڑے وفادار ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے۔ سو یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے جس کو کوئی دلچسپی نہیں، جو اس کو ٹال رہا ہے، تکبر کے ساتھ ٹھکرا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑیں۔ نہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جو اس کو دیا جائے گا کہ جو اس کی قدر کرے گا۔ برا ہو اس انسان کا کہ یہ کیسا ناشکرا نکلا۔ اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا، اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ پانی کی بوند سے اسے بنایا، پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی، اس کے لیے پلاننگ کی، پھر زندگی کا راستہ اس کے لیے ہموار کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر کیا مسئلہ ہے، جب وہ چاہے گا وہ اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ نہیں، اس کے پروردگار نے اسے جو کچھ فرمایا اس نے اسے پورا نہیں کیا۔ تو کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات اس پر واضح نہیں ہے؟ اس نے کبھی اپنا کھانا دیکھا ہے کہ ہم نے کیسے پانی کو خوبی کے ساتھ برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ ایٹ ٹائم جو چیز انسان کو اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے، اور قرآن نے اس کا احساس دلایا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا انحصار اس کھانے پر ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے۔ خدا نے اس کا بندوبست کیا ہے، اور زمین سے اس کھانے، اناج، سبزی، فصلیں، پھل، ہمارے کھانا، ہمارے جانوروں کا کھانا جن کو ہم پھر کھاتے ہیں، ان کا گوشت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارینجمنٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، آپ بیج بوتے ہیں، مگر ایک کام ہوتا ہے، زمین بہت یعنی ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، پھٹتی ہے، اور اس سے پھر آہستہ آہستہ پودا نکلتا ہے، دھیرے دھیرے۔ سو یہ جو پھٹنے کا عمل ہے یہ بھی خدا کرتا ہے، یہ اس نے آپ کے لیے کیا تاکہ آپ اس کو آبزرو کریں، اور اس نے آپ کو اوپر سے اچانک کوئی
من و سلوہ نہیں نازل کر دیا کہ آپ کھائیں اور فارغ ہو جائیں. اس نے آپ کے سامنے اس کا منظر کہ کیسے دھیرے دھیرے یہ پودا نکلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھل نکلتے ہیں، اس میں آپ فصلیں کٹتی ہیں، تاکہ آپ اس کا نظارہ کریں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو فرمایا کہ یہ انسان ذرا اپنے کھانے کو دیکھے، ہم نے کیسے پانی برسایا. اچھا یہ دیکھیں، اس میں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کہہ رہے یہ میں نے کیا تمہارے لیے، تم نے کبھی اس کو آبزرو نہیں کیا. آئی وانٹ یو ٹو آبزرو اٹ. تم یہ دیکھو کہ میں یہ تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں. اور زمین کو پھاڑا، پھر اس میں غلے اگائے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ. ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے پھل تھے کہ جن کو کہ قرآن نے امیجیٹلی خطاب کیا. اور سرسبز باغ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہاری زندگی کے سامان کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پھر جب یہ ہم نے سب کچھ دیا تو کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اولاد سے. اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی پڑی ہوگی، کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی. کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوش، حشاش بشاش. اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر خاک اڑتی نظر آئے گی، ان کے اوپر سیاہی سی چھائی ہوئی ہوگی. یہی انکار کرنے والے ہوں گے، یہی نافرمان ہوں گے. اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر 2 جوڑا صورتیں آ رہی ہیں جو سورہ تکویر اور سورہ انفطار ہیں. یعنی یہ 81، 81 اور 82 سوراز. سورہ تکویر میں اور دونوں میں، انفطار میں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. سورہ تکویر میں فرمایا کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی وغیرہ ختم ہو جائے گی، اور جب تارے ماند پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. یہ اونٹنیاں ظاہر ہے ویسی ان کے یہاں ایک بڑی قیمتی متاع تھی، اور اگر کوئی اونٹنی پریگننٹ ہو اور وہ 10 مہینے اس پہ گزر جائیں تو خاص اس کی ایک ویلیو ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی قیامت کا جو منظر ہوگا اس موقع پر لوگ بھول جائیں گے. سو فرمایا کہ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا، چلتی پھریں گی، جب وحشی جانور سب اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی دشمنی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب ایک ہی خوف سے لرزا ہوں گے. جب سمندر ابل پڑیں گے، جب انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی گروپس میں آ جائیں گے ان کے اپنے اپنے کیٹیگریز کی بنیاد پر، اس دن جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے نتیجے میں ماری گئی. معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے روز جو پہلے مقدمے ہوں گے وہ ظلم کے مقدمے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں ہوئے، جو انسان کو لرزا دیتے ہیں. کہ ایک بچی کو دفن کر دیا گیا، کس جرم میں دفن کیا گیا؟ جب حساب کتاب کے دفتر کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا. یعنی وہی بات، پیچھے کیا چھوڑا، کیا جھک ماری، اور یہاں کیا کیا. جب یہ ساری ریالٹیز اس کے سامنے آ جائیں گی تو قرآن مجید اصل میں یہ دعوت ہے کہ جو انسانوں کو دے رہا ہے. اسی کے آگے آخر میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے فرماتا ہے ورسز 22 آنورڈز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، یہ ہمارے پیغمبر جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری اپنی قوم کے ہیں، یہ وما صاحبکم بمجنون، تم جانتے ہو کہ یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک بالکل کھلے افق پر فرشتے کو دیکھا، اور یہ کبھی غیب کی باتوں کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ تم جانتے ہو کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی رجحان نہیں تھا
کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وہ بتائیں کہ میں نے فلاں چیز دیکھی اور میں تو آج ایسی ایسی مخلوق سے مل کے آیا ہوں. انہیں کبھی اس کی دلچسپی نہیں تھی. اور یہ جان لو کہ یہ جو تم الزام لگا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. یہ کسی مردود شیطان کا الہام کیا ہوا کلام نہیں ہے. جب یہ واضح ہے تو پھر فائنہ تذہبون، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ یعنی بڑی یہ ایک جذباتی اپیل ہے. سب باتیں تمہارے سامنے ہیں، اس کے باوجود تم الٹے بھاگے چلے جا رہے ہو. جان لو کہ یہ تو تمام انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. لمن شاء منکم من یستقیم، جو تم میں سے چاہے کہ سیدھی راہ اختیار کر لے. پھر وہی بات دہرائی، وما تشاءون، مگر تم نہیں چاہ سکتے. تمہارے اندر یہ چاہت بھی پیدا نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے تو اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی فطرت کو سنبھالو، تم اپنی انسانیت کو سنبھالو، تو پھر تمہارے اندر اللہ چاہت پیدا کرے گا. وما تشاءون، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے کہ اللہ تمام جہان والوں کا رب چاہے، اور وہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ انفطار. اس کی آیات نمبر 6 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی اس نے تم پر کرم کیا، تم پر عنایات کرتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کو فیسلٹیز ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، موقع ملتے ہیں تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی دھوکہ ہے. تو فرمایا کہ تمہیں تمہارے کریم رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے نوک پلک سنوارے، یعنی تمہیں فنیشنگ ٹچز دی. ایسا ہی نہیں کہ تمہیں ایک جاندار بنا کے اٹھا کے پھینک دیا پھر تم کیڑے مکوڑے ہو. نہیں، تمہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے تمہاری ڈیٹیلز طے کی، اور فعدلک، پھر تمہیں بالکل بیلنسڈ بنایا، متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں بنا دیا، تمہاری صورت بنا دی. اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اس دن کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. جزا و سزا کا دن تم جھٹلانا چاہتے ہو، اس لیے تم انکار کر رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل واضح ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں آنے والا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس کو ماننا نہیں چاہتے. کلا بل تکذبون بالدین. کیوں؟ اس لیے دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. دنیا چھوڑنے کو تو ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کا وہ پہلو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ جو تمہیں بہت عزیز ہے. تم اپنی زندگی میں وہ بیلنس نہیں پیدا کرنا چاہ رہے کہ جو خدا تعالیٰ کے جواب دہی کے احساس کے تحت تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. یہ چونکہ تم نہیں چاہتے، اس لیے تم آخرت کے تصور کے انکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. فرمایا جان لو انا علیکم لحافظین، جو مرضی کرو تمہارے اوپر 2 نگران مقرر ہیں. تم نے جو بولنا ہے بولو، جو سوچنا ہے سوچو. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے آلریڈی اللہ کے ہاں ارینجمنٹ ہے. کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے ہیں بڑے بڑے عزت والے معزز، یہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورسز، بلکہ یہیں سے آگے 13 to 19 فرمایا، نیک لوگ ہیں کہ جو یقیناً لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں پڑیں گے قیامت کے دن، بدلے کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے دور نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا چیز بتائے گی، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی کا تعلق تمہارے
تمہارے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور سارا فیصلہ معاملہ اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے بعد جو آخری دو صورتیں ہم نے آج دیکھنی ہیں وہ ہیں سورہ مطففین اور سورہ انشقاق. ان دونوں میں بھی، یہ دونوں بھی جوڑا ہے، ان دونوں میں بھی وہی حقیقتیں بیان کی ہیں لیکن ایک دوسرے پہلو سے. سورہ مطففین کی پہلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو بیچتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو اس میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک دن اٹھائے جائیں گے، ایک ایسے دن کی حاضری کے لیے جو بہت بڑا دن ہوگا. اس دن جب لوگ جہانوں کے رب کے حضور میں اٹھائے جائیں گے پیشی کے لیے. کیا ان کو معلوم نہیں ہے یہ جب ترازو تولتے ہوئے جو باٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان میں گڑبڑ کی ہوئی ہے اور اپنے گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک دن آنے والا ہے جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ فرمایا. اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں ایسے ہی گپے ہیں، پرانوں کے افسانے چلے آ رہے ہیں، سٹوریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی افسانے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کا، ان کے فراڈ کا. یہ جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر وہ زنگ چڑھ چکا ہے، جس کے بعد یہ اب اللہ کے پیغام کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق سے محروم ہو چکے ہیں. تو آپ سوچئے کہ بندہ فراڈ کر رہا ہے اور ادھر عمرہ کر رہا ہے، بندہ فراڈ کر رہا ہے ادھر حج کر رہا ہے. خدا کے واسطے کیا ہوگا؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب تک کہ وہ زنگ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ کی رحمت، توفیق، عنایت داخل نہیں ہوگی. تو آپ نے قرآن کو تو پڑھنے سے انکار کر دیا، اس کی تو آپ تلاوت فرماتے ہیں سپارے لے کے، تم ایک پڑھ لو، تم دوسرا پڑھ لو، انشاءاللہ بڑا ثواب ہوگا. کس کو؟ دادی جان کو. الحمدللہ ہمیں تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. جس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر یہی چکر ہوگا کہ آپ نے کچھ یہ کر لیا، کچھ وہ کیا ہوتا ہے میلاد کرا دیا، کچھ نعتیں پڑھ لی، کچھ فلاں کام کر لیے اور آگے کی کامیابی ہو گئی. خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا. خدا کا پیغام آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دھوکہ دے رہا ہے. تو قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے کہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے چل کے آخر میں اسی سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ مجرم، یعنی یہ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ مجرم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یار ویسے مذاق اڑانا تو ویسے ہی گھٹیا بات ہے. ہم سورہ حجرات میں پڑھا ہے، ایک دوسرے کا ریکارڈ لگانا کتنی چیپ بات ہے. اس سے زیادہ کوئی آدمی گرا ہوا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی ہے، ہر بندہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے. یعنی مذاق اڑانا یہ ایک تکبر ہے. آپ دوسرے کو گھٹیا بنا رہے ہیں. بھئی آپ کو کسی سے اختلاف ہے نا، پلیز اس کو ڈیسنٹ طریقے سے بیان کریں. تو یہ کفار یہی کرتے تھے، ان کی یہ خصلتیں تھیں، وہ اہل ایمان کا ریکارڈ لگاتے تھے. تو فرمایا کہ یہ لوگ کے جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. سنا آپ نے؟ وہی ریکارڈ لگانے کا طریقہ دیکھا ہے اس کو. بھئی آپ کو کسی کا حلیہ نہیں پسند ہے، آپ کو کسی کا گفتگو کا انداز نہیں پسند، نہ ان سے دوستی کریں، مگر آپ کو ان کو پننے کی کیا ضرورت ہے یار؟ آپ کو ان کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس کو ڈیسنٹ طریقے سے بیان کریں، کبھی موقع ملے ان سے مل لیں. مگر یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ انسان کا مذاق اڑائے. یہ کفار گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو، اہل ایمان کو چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر بلند ہوں تاکہ اللہ کے پیغام کی اصل حقیقت ہمارے دلوں میں داخل ہو.
فرمایا کہ جب یہ پلٹتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مزے لیتے ہیں. آج ہم نے اس کو دیکھا کیا، اور پھر مذاق اڑانے کا طریقہ اختیار کیا. فرمایا کہ اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسی بہکے ہوئے لوگ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، عجیب لوگ ہیں. حالانکہ یہ ان کے اوپر کوئی سپرویژن کے لیے تو نہیں رکھے گئے تھے. مطلب ان کو اللہ میاں نے یہ تو نہیں ذمہ داری دی کہ تم پکڑ کے ان کی نگرانی کرو. فرمایا آج قیامت کے دن ان منکروں پر یہ لوگ ہنسیں گے، یعنی جو ایمان والے ہیں تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوں گے. کیوں پا نہ لیا ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ. آپ کہیں گے کہ پھر ریکارڈ تو یہ بھی لگائیں گے نا. دیکھیں وہ وہاں لگائیں گے، وہاں ان لوگوں کا مذاق اڑانا کہ جنہوں نے دنیا میں غلط رویہ اختیار کیا، یہ بالکل جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ حق ہوگا. یہاں کسی کا مذاق اڑانا اس لیے غلط ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ صرف کسی شخص کی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں. آخری جو اس سورہ مبارکہ ہے اس ہمارے آج کے اس گفتگو کے سکوپ میں، وہ ہے اس سورہ مطففین کی جوڑا سورہ انشقاق، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اسے یہی کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بندوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو آسمان جب پھٹے گا اور زمین اس کے مطابق بالکل واضح صاف ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی، یہی کرنا چاہیے انہیں. اور جب زمین تان لی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. تو یہ وہ دن ہوگا. یا ایھا الانسان، اے انسان تم دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو اور تمہیں اس سے ملنا ہے. یعنی یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات اللہ نے بتائی کہ آپ جو مرضی کریں، آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ فرسٹریٹڈ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ایک بات طے ہے، سارے انسان ایک ہی ٹرین پہ سوار ہیں اور وہ جاری ہے اللہ میاں کی طرف. ایوری بڈی از ایکچولی دا سیم جرنی. یہ ضرور یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کا جرنی مختلف ہے، جا سارے ہی رہے ہیں. تو اے انسان تم سارے کے سارے دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو اور تمہیں اس سے ملنا ہے، ملنے والے ہو. چنانچہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب نہایت آسان ہوگا اور وہ بہت خوش ہوگا اور اپنے لوگوں میں جا کے خوشی منائے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا، ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور بائیں طرف سے دیا جائے گا، وہ تو اپنی موت کو پکارے گا اور جہنم میں جائے گا. یہ اپنے لوگوں میں دنیا میں بہت مگن ہوا کرتا تھا، ہوش ہی اس کو کچھ نہیں تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کبھی لوٹ کر نہیں جانا ہے. کیوں نہیں؟ تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سب کام جو تم کر رہے ہو وہ اس سے واقف ہے. اس لیے صورتحال یہ ہے کہ یہ بات جو تم جانتے ہو، خیال کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں شفق کو، وہ جو ہورائزن میں وہ جو ایک پنکش جو ایک روشنی ہوتی ہے، اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو، اور چاند کو کہ جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم بھی دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ چڑھو گے. یہ اصل میں گواہی یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آج تم رات کو بیٹھے ہو اور تم کہو جی کہ میں دن کو نہیں مانتا اس لیے کہ دن کہاں ہے. بھائی دن آئے گا اپنے ٹائم پہ، تمہارے شور مچانے سے نہیں آئے گا. یہ خدا کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نظام میں چیزوں کے رونما ہونے کے لیے ایک وقت لگتا ہے. چنانچہ جیسے ان کو لگتا ہے وقت، ایسے ہی اللہ کے ہاں جواب دہی کا وقت بھی جب آئے گا تو وہ دھیرے دھیرے اپنے موقع پر آ جائے گا.
سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سجدہ ریز نہیں ہوتے، یعنی اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ انکار کرنے والے جھٹلا رہے ہیں اس کو، جبکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. اس لیے انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. دنیا میں یہ کامیابی کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کا اجر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اس سے پہلے کہ سوال جواب ہوں، میں کل ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، اس پر ایک بس نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک بات ڈسکشن میں آئی ہمارے کہ یہ جو ہم سود لیتے ہیں، بعض اوقات اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ سود تو ہم کو نہیں لینا، اس لیے کہ ہر وہ انویسٹمنٹ شاید غلط لفظ ہے، لیکن بہرحال جسٹ ٹو ایکسپریس دا ویو، وہ جو پیسہ ہم جمع کراتے ہیں اس میں اگر یہ شرط طے ہے کہ آپ نے لازماً ایک فکس ریٹرن لینا ہے، تو اگر وہ ریٹ آف انفلیشن سے زیادہ ہے تو اس کی ایک پائی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ بینکس وغیرہ میں اس کو جمع کراتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نہیں بھی لیں گے تو وہ خود استعمال کر لیں گے، تو وہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ اس کو کہیں بہبود کے کسی کام میں لگا دیتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے. تو ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر یہ آبویسلی لوگوں کی مدد کرنے کا آئیڈیل طریقہ نہیں. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جائز مال سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. سو ظاہر ہے کہ وائل واٹ وی آر ڈوئنگ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ. ظاہر ہے کہ جب وہ سود آ گیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے تو خود تو آپ نے اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا، آپ کو اس کو دوسروں ہی کو دینا ہے جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں. مگر اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ بہرحال یہ وہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عمل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ سے تقاضا کیا ہے. یہ آپ نے ایک پرابلم کا ایک اچھا حل تلاش کیا ہے، جس کو بس اسی طرح سے محدود رکھنا چاہیے. یہ بات کہ ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں نہیں جانتا. یہ اس کو ظاہر ہے کہ کرنے والے کو بھی نہیں سوچنا چاہیے. کرنے والے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک مصیبت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، کہ یہ ایک چیز میرے پاس آئی تھی تو میں نے اپنے اوپر تو خرچ نہیں کرنی، تو میں کسی اور پہ خرچ کر رہا ہوں. آج اتفاق سے یہاں سوال نہیں ہے تو مجبوراً آپ ہی کو سوال کرنا پڑے گا. جی سوال مجھے پوچھنا ہے، جو سود کی آپ بات کر رہے تھے، تو جو لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹرم ڈپازٹ، تو آپ کی سودی تو آتا ہے، تو سودی کہتے ہیں. What are you supposed to do with it؟ دیکھیں، جو لوگوں کی کیٹیگریز ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو کھاتے پیتے ہیں، حالات اچھے ہیں، وہ تو اس کو اوائڈ کریں، لازماً کریں. اس میں میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے آپ کو روکا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کسی کو ویلیو دی ہے، وہ ویلیو اس سے زیادہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں ہر حال میں، یعنی چاہے دوسرے کو نقصان ہو چاہے دوسرے کو فائدہ ہو، تو اصل میں یہ ہے سود. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں فیٹ منی، کرنسی جو ہے، نوٹس، یہ اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے. ان کی پرچیزنگ پاور دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ہو، لیکن اکثر ایک انفلیشنری ایک انفلوئنس ہے، ایک ایفیکٹ ہے جو چلتا رہتا ہے. چنانچہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس پر آپ کو سال کے بعد جو سود کی شکل میں ریٹرن ملتی ہے، اگر وہ ریٹ آف انفلیشن کے برابر ہے تو یہ تو ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اصل میں آپ کی اپنی ویلیو آپ کو مل رہی ہے. اس سے ایک پینی زیادہ وہ لوگ نہیں لیں گے کہ جن کے حالات ٹھیک ہیں، جن کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کوئی اور ارننگ کا ذریعہ نہیں رکھتے اپنے پاس. تو ان کے بارے میں
جو ایک الگ اصول ہے کہ جب کوئی شخص مجبور ہو جائے تو بغیر شوق کے اور اتنا کہ جتنا اس کی مجبوری ہے اگر وہ لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور متبادل انتظام نہیں ہے، ان کو کوئی متبادل انتظام ملنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن نہیں مل رہا ہے تو ظاہر ایک مجبوری ہے۔ سر ابھی جس میں پڑھا تھا کہ وہ فرشتے دکھ رہے ہیں قرآن میں، جی لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہو رہا تھا، تو وہ تو محفوظ نہیں ایک طرح سے ہو جاتا، تو وہ لکھ کہاں رہے تھے، کیوں لکھ رہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اصل میں آیا ہے لوح محفوظ سے، یعنی وہ اللہ کے علم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹافوریکل ایک ڈسکرپشن دیا ہے، وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو کے یہاں آتا ہے۔ اس کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے لکھتے بھی ہیں، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وی ڈونٹ نو، لیکن اس میں جو اس خاص مقام میں جو فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کو اگر کوئی آ کے انٹرسیپٹ کرے اور ان سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے یا اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے کیریکٹر میں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس سارے پروسیس میں ڈلیوری کے کوئی چیز ان کے ہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی وفاداری ابو بورڈ ہے۔ باقی یہ کہ یہ لکھنا کس طریقے کا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو ہمارے اس موجودہ انڈرسٹینڈنگ کی پہنچ سے باہر ہے۔ جو قرض حسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ دو تو میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، کیا یہ صرف دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا ہوا پیسہ ہے یا باقی بھی اس میں انکلوڈڈ؟ اللہ تعالیٰ جب اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں تو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اس کے وہ بندے کہ جو اس دنیا میں معاشی کوشش دوڑ دھوپ میں پیچھے رہ گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، تو ان کی مدد کی جائے۔ اور دوسرا جو بڑی کیٹیگری بنتی ہے وہ اس خرچ کی ہے کہ جس میں آپ اللہ کے دین، اس کے پیغام کی پروموشن کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سو ان دونوں کیٹیگریز میں آپ خرچ کریں گے، ان دونوں کیٹیگریز میں جب آپ خرچ کریں گے تو آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، دونوں میں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ پروجیکٹ دین کی بہتری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پروجیکٹ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل میں یہ اللہ کے پروجیکٹس ہیں۔ بھائی آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید یہ سمجھا رہا ہے بات ہمیں کہ اس دنیا میں اللہ اگر چاہتا تو ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق بلکہ زیادہ دے دیتا، جو وہ آخرت میں جنت میں کرے گا۔ اس دنیا میں اس نے ایسا نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا؟ تاکہ وہ یہ دیکھے کہ جو زیادہ پا رہے ہیں وہ کیا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور جن کو کم ملا ہے کیا وہ کم میں بھی اپنے کردار، اخلاق، خدا کی شکر گزاری، اس پہ بھروسے کو کہ رویے کو نہیں چھوڑتے۔ سو دونوں میں ہے، دونوں ہی اللہ کے لیے قرض ہے۔ یعنی سر دو آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے، فار ایگزامپل مسجد بن رہی ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو کینسر کا مریض ہے اور اس کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے، تو ان میں کون سا بہتر ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے معاملات کہ آپ نے کس پہ خرچ کرنا ہے، مسجد پہ کرنا ہے یا کینسر کے پیشنٹ پہ کرنا ہے، اس کو اللہ نے انسان کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑ دیا۔ انسان کی اپنی ایک فیلنگ ہے، انسان دوسروں کے حالات کو دیکھ کے، دین کے معاملات کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے۔ اس میں زیادتی تو کسی صورت میں نہیں کر سکتا، یعنی
ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملات میں اتنے آگے بڑھ جائے کہ اسے اپنے ہمسایوں کی خبر نہ ہو. سو ایک بیلنسڈ زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یہ آخری حد تک نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے فلاں جگہ اتنا دینا ہے اور فلاں اتنا دینا ہے. یہ جو اللہ نے ہم کو بتائی ہے زکوٰۃ کے بارے میں منیمم جو پیمنٹ ہے وہ تو لازم ہے، لیکن اس میں بھی اگر حکمران ہم سے نہیں لیتے جو اصل میں جن کو لینا چاہیے، تو پھر ہم جب ہم خرچ کریں گے تو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پرائرٹیز کے ساتھ کریں گے. اور یہ پرائرٹیز کیا ہیں؟ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا مستحق ہے، الاقرب فالاقرب، اور جس کی نیڈ جتنی زیادہ شدید ہے وہ اتنا مستحق ہے. اسی کے ساتھ پیرالل آپ دوسری وہ چیز بھی رکھ لیں کہ دین کے معاملات میں جتنی زیادہ شدت آپ محسوس کریں کہ ضرورت ہے، اتنا زیادہ آپ اس طرف بھی جھکاؤ کریں. آرڈینریلی لوگ کیا کریں گے؟ اپنے 100 کے بجٹ میں کچھ پرسنٹیج ادھر ڈالیں گے، کچھ ادھر ڈالیں گے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، انکلینیشن ہوگی، جس کی بنیاد پر. ایک مجھے بھی پوچھنا ہے سوال جو میں ان سے پوچھ رہی ہوں. یہ آپ نے اچھا کیا کہ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ ہی سے پوچھوں. جی کسی بلکہ ان کی پھپھو نے مجھے بتایا کہ آپ جو صبح اگر فجر کے ٹائم نہیں ہو اور بعد میں آپ قضا پڑھتی ہیں تو وہ قضا نہیں ہوتی. جس وقت آپ اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ آپ کا ٹائم ٹھیک ہے. اس سے سمجھو فجر کی نماز میں، یہ میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں بھی سن لیا جائے، فجر کی نماز میں آپ اگر اٹھ نہیں سکتے تو آپ اگر جب اٹھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں قضا نہیں ہوتی، یہ صحیح ٹائم کی نماز ہوتی ہے. اس میں پہلا تبصرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قضا کوئی نماز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے نمازیں پڑھنے کے لیے کہا ہے اس کے وقت پر، اور اس نے آپ کو نماز پڑھنے کے معاملے میں اتنے کنسیشنز دے دیے ہیں کہ قضا نماز جس کو لوگ کہتے ہیں وہ تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ہے کہ یار میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، میچ اتنا زبردست لگا ہوا ہے، الحمدللہ اتنا زبردست نہیں تھا ویسے، لیکن اتنا زبردست لگا ہوا ہے کہ مجھے اس وقت عصر کی نماز پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے. جب آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے ایک غلط کام کیا. اس کے بعد عصر کی نماز چھٹ گئی اور مغرب کا ٹائم آ گیا تو آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. وہ توبہ کرتے ہوئے اگر آپ وہ نماز پڑھیں گے جو آپ کی چھٹی ہے تو اس کو قضا نہ کہیں، آپ یہ کہیں میں نے اللہ سے توبہ کی. رہا آپ کا سوال، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کو اگر فجر کی نماز پر اٹھنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، اور اس میں آپ کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، آپ نے اپنے طور پر صحیح ٹائم پہ سونے کی بھی کوشش کی، اٹھانے کے لیے بھی لوگوں کو کہا، الارم بھی لگایا، لیکن آنکھ نہیں کھلی. تو جب آنکھ کھلے گی آپ فجر کی نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز صحیح وقت کی نماز مانی جائے گی. I have done nothing of the sort. نہ میں نے الارم لگایا، نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ آپ مجھے جگائیں. جب میں اٹھی میں نے نماز پڑھی. ہاں مطلب ظاہر ہے کہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ یہ بھی کوشش کر لیں، یعنی اچھا ہے یہ، اس لیے کہ ہاں ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنے کی ایک سٹرگل تو کرنی چاہیے نا، تو وہ آپ کریں. میں اس کے باوجود کہتا ہوں، ہاں ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جان بوجھ کر یہ کر رہی ہیں کہ صبح کے وقت آپ نہ اٹھیں، تو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلی، تو جب آنکھ کھلے آپ نماز پڑھیں، آپ کے صحیح وقت کی نماز سمجھی جائے گی. لیکن ایک اپنی اس انٹینشن کو اور مزید کلیئر کرنے کے لیے اس کی کوشش بھی کر لیں کہ کوئی الارم وغیرہ لگا. نہیں کی یہ سمجھ کے کہ اب میں سو گئی. نہیں یہ غلط ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ اٹس بیٹر ٹو سیو دین ناٹ ٹو سیو. نہیں آپ کی نماز صحیح ٹائم کی نماز ہوئی. یہ جو قضائے عمری نماز کہا جاتا ہے بڑی ہی کامن چیز ہے. تو مجھے پرسنلی تو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک نماز ہے جو آپ کی ساری زندگی کی مس نماز اس کو پورا کرے، لیکن یہ بہت پریولنٹ ایک تھاٹ ہے. یہ جو قضائے عمری کا معاملہ ہے، اصل میں اس میں 2 پوائنٹس آف ویو چلے آ رہے ہیں.
اس کے بارے میں ہمارے دین میں تو کوئی بات کلیئرلی بتائی نہیں گئی ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نماز نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں تھا. منافق بھی مجبور تھے کہ وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھیں گے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور یہ صورتحال اصل میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں. صحابہ کرام میں ہر ایک نے سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کیا. ہم میں سے سارے سوچے سمجھے بغیر مسلمان پیدا ہوئے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اب جب ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھاگ تو نہیں سکتے. تو ہم بڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں والدین. سچی بات ہے، دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. سو کسی موقع پر 16 سال، 18 سال، 20 سال، 30 سال، 35 سال، 40، کسی وقت آدمی کو خیال ہوتا ہے نہیں یار ویسے یہ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کا پیغام ہے اور میرے سے گڑبڑ ہو گئی. میری اپنی دانست میں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اصل میں وہ دن ہوتا ہے جس دن آدمی شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک غفلت کی زندگی گزری ہے. تو اس کے بعد انسان جب زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اپنے پچھلی زندگی پر توبہ کرتا ہے. اور توبہ ہے کہ جو اللہ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ وہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. لیکن ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ جب مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو آپ جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، 11-12 سال کے ہوتے ہیں، آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ نے نماز چھوڑی ہوتی ہے، تو اب وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ قضا پڑھیں. اب یہ جو وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی چھوٹ گئی، جو چھوڑی آپ نے تو آپ توبہ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ نمازیں دہرائیں. تو یہ ایک تصور ہے کہ جو لوگوں نے بیان کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ توبہ تو اصل میں دل سے ہوتی ہے، توبہ تو شعوری طور پر ہوتی ہے. ایک آدمی آپ کو کہے کہ تم توبہ کرتے ہوئے یہ کام بھی کرو، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ کہے. اور اللہ نے کہا ہے بعض گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ بیان کیا ہے کہ تم نے اس کے لیے توبہ کرنی ہے تو پھر یہ کرو. ابھی ہم نے دیکھا پیچھے کہ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں تو پھر اگر وہ نہ کر سکیں غلام کو آزاد، لونڈی کو آزاد، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کے توبہ کے عمل کا حصہ ہے. تو یہ تو اللہ نے بتا دیا. اب یہ میں کبھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے آپ کو کہ آپ توبہ میں یہ کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی پرسنل لیول پر کوئی آدمی کہے کہ مجھے یار خیال ہوتا ہے کہ رائٹ، اللہ کا رائٹ تھا اور مجھے دعوت پہنچ گئی تھی، میرے والدین پڑھتے تھے، ماحول پڑھتا تھا، میں نے انٹرسٹ شو نہیں کی، تو مجھے اب توبہ کرنی ہے اور توبہ میں میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے. بے شک پڑھیں. آپ دوسروں کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کی توبہ اپنی توبہ ہوتی ہے. ایک آدمی کہے جی کہ میرے سے جو ماضی کی زندگی گزری ہے میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، اب کے بعد انشاءاللہ کبھی میری نماز نہیں چھوٹے گی. تو یہ ہونا چاہیے. مگر یہ ہے ہمارے ہاں بات سے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہر نماز کے ساتھ وہ والی نماز پڑھیں جو آپ کی چھوٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی تو شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہی اس دن ہے جس دن مجھے کہتا ہے کہ جی میں اب اللہ کا بندہ بن گیا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے اور مجھے اس کی باتیں ماننی. جی زہار وہ ہم نے ابھی پچھلے اس میں پڑھا تھا ایک جی پرسوں غالب پرسوں وہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے، یعنی یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. سو وہ اس کے بعد کہتے تھے کہ اب تو یہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن ہی نہیں سکتے. یہ تو اصل میں طلاق کا وہ طریقہ ہے کہ جو ختم ہو گیا سب کچھ. سو یہ ان کے یہاں ایک خیال تھا. تو اس کے بارے میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کے جن کے ساتھ ان کے شوہر نے یہ کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے بہت بحث کی. حضور کے پاس کوئی فوری جواب نہیں تھا، تو آپ انتظار کر رہے تھے. تو پھر کچھ اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اس کو باقاعدہ
بیان کیا کہ وہ تم سے یہ بحث کر رہی تھیں، اور ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب ان سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ بزرگ ہو گئی تھیں وہ، تو انہوں نے حضرت عمر کو بھی کچھ ڈانٹا، کچھ سخت سنائی. ایک زمانہ تھا کہ تم عمیر ہوتے تھے، اب تم عمر، تم امیر المومنین بن گئے ہو، وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر اپنے تمام تر روب کے باوجود سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی بات کو اللہ نے آسمانوں سے سنا تھا، اور ان کے رسپانس میں یہ آیات نازل کی تھی، تو کہنے دو ان کو جو کہتی ہیں. یہ وہ زہار ہے. ڈاکٹر صاحب، جی جیسے کہ ہم آپ کے اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو لوگ حرام کی کمائی ہوتی ہے یا ان کی جائز کمائی ہوتی ہے اور اس میں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کا وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے اللہ پاک کا بلاوا ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ پاک بلائے وہی جاتے ہیں. تو اس میں کچھ ڈالیں گے؟ دیکھیں، یہ بات کہ حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اصل میں اس شرط کے ساتھ قبول ہوتی ہے کہ آدمی کا رویہ ٹھیک ہے، اس کا کمانے کا طریقہ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کر رہا. تو آپ فرما رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ حج اور عمرہ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے اصل میں ہمارے ہاں دین کی انڈرسٹینڈنگ میں. اور یہ پرابلم اگر کلیئر ہو جائے تو بہت سے مسئلے کلیئر ہو جائے. وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آئسولیٹڈ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، الگ الگ بکھری ہوئی. دے آل کنٹراڈکٹ ایچ ادر، کنفیوزنگ ہے. آپ کوئی پکڑ لیں تو بلے بلے کامیابی ہو جائے. اللہ کی ہر اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. آپ کو یہ محنت کرنی ہے کہ آپ ان کو جوڑ کے بات سمجھیں. قرآن میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس لیے قرآن بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے ہی کنفیوز ہوتے ہیں، یار یہ کیا؟ خدا کے واسطے یار قرآن پڑھے دھیان سے. قرآن آپ کو خود سمجھائے گا کہ اللہ جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون گمراہی کا مستحق ہے، اس لیے وہی فیصلہ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. چنانچہ یہ بات کہ لوگوں کو حج کا اور عمرے کا بلاوا آتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہ حج اور عمرے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہ شرک، قتل، زنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو ان سب ایکویشنز کو سائملٹینیسلی سالو کریں. وہ لوگ کرتے ہی نہیں. بھائی وہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ساتھ مل کر ٹھیک ہے. یعنی آپ حج پہ جائیں اور وہ توبہ کریں کہ جس کے بغیر گناہ نہیں دھلتے، تو آپ کے گناہ دھل جائیں گے. حج پہ کیوں کہا گیا، عمرے پہ کیوں کہا گیا، خاص طور پر لیلۃ القدر میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بھائی یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جن کو پا کر بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو کیا بکواس آدمی ہے وہ. یعنی اس نے چوری کی اور گیا اللہ کے گھر میں اور کہا کہ اللہ میاں تمہیں معاف کر دے، ویسے واپس جا کے دوبارہ میں نے چوری کرنی ہے. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یار؟ مطلب یہ فار گاڈ سیک ایک کلیئرٹی پیدا کریں اپنے اندر. خدا تعالیٰ کنفیوز نہیں ہے، آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی خدا تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں. گاڈ ڈز ناٹ کنٹرڈکٹ ہمسیلف. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اپنی کتاب کی شرح تفسیر کا اصول بیان کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. قرآن مجید کی کوئی ایسی تفسیر کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات تو اس کے خلاف ہے کہ جو بیان ہوئی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیر از سم پرابلم. تو میں یہ بات بار بار بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا
اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. ان دونوں میں اگر کنٹرڈکشن نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر کنٹرڈکشن کا لفظ ہی ڈکشنری سے نکال دیتے ہیں, کنٹرڈکشن کوئی ہوتی نہیں ہے. تو اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو قرآن میں پڑھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پریشان تو ہونا چاہیے نا. تو جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کریں گے. اگر وہ پریشانی نہیں ہوگا تو اس کی پریشانی کیسے دور کریں گے؟ وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے قتل کیا ہی نہیں, یہ تو میں نے قتل کیا ہے. اور یہ جو تم کو ہم جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں یہ اصل میں میرا عذاب ہے جو میں تمہارے ہاتھوں سے ان کے اوپر نافذ کر رہا ہوں. تو بات ختم ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کے اندر کلیئرٹی آف تھنکنگ ہے ہی نہیں. سو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کی کرتے ہیں کہ بڑے نالجبل ہیں. یار نالج بڑی اچھی چیز ہے مگر مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. کلیئرٹی ہے جو امپورٹنٹ ہے. آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے. اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو تباہی ہے. اس کے بعد وہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے. نالج کیا کریں بھائی, آپ کے پاس معلومات کا ایک بڑی ایک اچھی بات کسی نے کی. اچھی بات کسی نے کیا کی, مولانا مودودی نے کی. مولانا مودودی کے پاس ایک بڑے اسکالر کو کسی نے انٹروڈیوس کرایا, تو نام میں ان کا نہیں لیتا. تو وہ ان کے پاس گئے تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے جنہوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو انہوں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ معلومات کا کباڑ خانہ ہے, یعنی بہت انفارمیشن ہے مگر اس انفارمیشن کا کیا کرے یار. اس کو وہ آپس میں ریلیٹ کر کے ایک کنسسٹنٹ انٹیگریٹڈ نالج کا ایک وہ نہ انہوں نے نہیں بنایا اگر ذریعہ, تو فضول باتیں ہیں. سو دین میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. یہی بات میں بار بار کہتا ہوں یار, آپ نے حدیث کے بارے میں پہلے سمجھ لیا ہے کہ یہ کیا پروسیس کیا ہے, اور قرآن کو سمجھ لیا ہے, سنت کو سمجھ لیا. پہلے کلیئرٹی پیدا کرو, جھگڑا بعد میں کر لینا. مجھے آج چونکہ جانا ہے, آپ نے نماز پڑھنی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل آخری ہے ہمارا سبق انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.